إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ سبا کی آیات تلاوت کرتے ہیں، آیت 22 سے لے کر آیت 30 تک انشاءاللہ. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ فرما دیں انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. آپ فرما دیں انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ایمان والے تو سارے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ نے فرمایا جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. لیکن آج کل 14ویں صدی کے دور کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، میں اور آپ رات دن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں بریلوی ہوں تو دوسرا میرا بھائی جب دیوبندی ہو کہے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے. جب یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے تو یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے، یعنی کافر ہے نعوذ باللہ. اور اس کی اپنی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں نماز بھی نہیں ہوتی اور وہ نماز پڑھتا بھی نہیں، نہ اس سے سلام کرتا نہ جواب. اور یہ خالی ایک مسلک کی میں بات نہیں کر رہا بلکہ جتنے بھی مسلک موجود ہیں، مثال کے طور پر جو نظر آ رہے ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، یہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. سب کی الگ الگ مسجدیں ہیں. انہوں نے ایک اسلام کے 70-72 اسلام بنا لیے ہیں اور سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اسلام ہے، باقی ہمارے اگینسٹ جتنے بھی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو آپ بتائیے جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کروں؟ اور یہ وہ مسالک اور وہ جماعتیں جو دعویٰ کر رہی ہیں، بہت بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ سب سے صحیح نقشہ اسلام کا ہم پیش کر رہے ہیں. میرا ان سے سوال ہے، میں تو خیر اتنا بڑا عالم نہیں اپنے آپ کو کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عام سا طالب علم ہوں قرآن کا، خاص طور پہ قرآن چونکہ اول دین کا ماخذ اول کیا ہے؟ قرآن، اور دوسرا ماخذ ہے وہ حدیث صحیحہ اور سنت کے مطابق. جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ عین دین ہے میری نظر میں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں درس ختم ہونے کے بعد. انشاءاللہ تعالی دلائل کے ساتھ جو مجھ سے ہو سکے گا میں جواب دوں گا. اور اگر میں غلطی کر جاؤں تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک مثال ہم دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم عالم ہیں ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے، نہیں، آپ بولیں، لیکن ایک شرط ہے کہ پیرامیٹر جو اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا، قرآن عظیم، سب سے پہلے قرآن عظیم کی آیت پیش کرنی پڑے گی آپ. مثال کے طور پہ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، یعنی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک میں ہونا بہت ضروری ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی اگر مسلک میں ہونا ضروری ہے تو مجھے وہ آیت بتا دیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی مسلک کو اختیار کرو. اگر یہ آیت نہیں ہے قرآن کی، اس کا مطلب یہ آپ کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے. تو آپ کی بنائی ہوئی بات ہو یا میری بنائی ہوئی بات ہو، میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، اور اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ دلیل سے بات کریں، بتا دیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کلمہ میں نے تو یہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کلمہ یہ ہے تو قرآن کہہ بھی یہی رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. پورے قرآن میں اس تیسرے شخص کا نام بتا دیں
بڑی بڑی ہستیاں اللہ کی گزر گئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزر گئے، ابو بکر صدیق جیسی ہستی، عمر عثمان اور علی جیسی ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ بھائی ہمیں فالو کر لو، اور نہ وہ کہتے تھے ہم عالم ہیں، نہ ان کے بڑے بڑے نام تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں تو کہتے تھے عمر، آپ کون ہیں یہ علی، جی عثمان۔ کسی نے نہیں کہا کہ حضرت مولانا علامہ حضرت عمر فلانا، وہ ایک چھوٹا سا نام بتاتے تھے، اور ان سے ہم پوچھتے تھے، صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ عالم ہیں، تو وہ کہتے تھے ارے عالم تو کوئی ہے ہی نہیں ہم میں سے، تمام کے تمام طالب علم ہیں، اور عالم تو صرف ایک ہے، ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم میں سے کوئی عالم نہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا حق کس نے دے دیا کہ بھئی میں بہت بڑا عالم ہوں؟ آگے دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے کے باوجود شرک کر، ایمان تو ہم لے آئے مگر پھر بھی شرک ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر مزارات ہیں تو پاکستان میں ہیں، اور کانسیپٹ لوگوں کے مختلف ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ کہتی ہے کہ فلانے مزار پہ بیٹا ملتا ہے۔ ایک ٹھٹا میرا جانا ہوا ایک دفعہ، تو وہ ایک رش لگا ہوا تھا، میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی پیر پٹھوں کا مزار ہے۔ میں نے کہا پیر پٹھوں کا مزار پہ رش میں لگا ہوا؟ کہنے لگے لوگ بیٹا لینے ہیں بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں، وہ مزار پہ آپ جائیں ان سے کہیں کہ مجھے بیٹا دے دو، اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں وہاں پر، تو ان کو بیٹا ملتا ہے۔ میں نے اس بندے سے سوال کیا کہ اگر بیٹا یہ صاحب دیتے ہیں، بھلے اللہ کے ولی ہوں گے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، تو اگر بیٹا اللہ کے ولی دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے کہہ دیا کہ بھئی ہم کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے؟ یہ اللہ کی آیت ہے قرآن کی۔ یہ ایک عجیب سے کنسیپٹ ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شرک بھی ہو رہا ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ، تو وہ ایک ذرہ بھی کے برابر مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتے آسمانوں اور نہ زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر 22 میں سورہ سبا کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی جو ہے اختیار نہیں رکھتے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ بیٹا دے رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں عملاً ہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ آسمان میں اور نہ زمین میں ان کا کوئی ساجہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اگر کوئی ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ اللہ کے مددگار ہیں فرشتے یا انبیاء کرام یا اولیاء کرام یا کوئی جنات یا کوئی اور ہستیاں، تو انہیں یہ معلوم کر لینا ہونا چاہیے ان کو کہ یہ اللہ کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب سن لیجئے، آپ اللہ کی آیت کا انکار کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے ہماری آیتوں کا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ عملاً انکار بھی ہوتا ہے آیت کا، اور آیت کا منہ سے بھی انکار ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی اولیاء کرام جو ہیں وہ نظام چلا رہے ہیں پوری دنیا کا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت کا انکار ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا یکتا ہے، تنہا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا۔ تو یہ اللہ کی آیات ہے، چھوٹی سی سورۃ قل اللہ احد، ہر بچہ جانتا ہے اس آیت کو، قل اللہ احد کو، سورت کو، اور وہ اس میں فیصلہ ہے اللہ کا کہ کوئی مت۔ پھر آپ سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر لوگ کہہ رہے ہیں علی مدد، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہہ رہا ہے فلانا مدد۔ میں ان سے اپنے بھائیوں سے، میرے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہے میرے، مثلا میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، مگر میرا یہ اختلاف ہے کہ وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان نہیں کی۔ تو یہ جب بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں، اور غلط بیانی دین کے معاملے میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے، اپنے دین کے اندر دخل اندازی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے ہے۔ وہ کسی انسان کا اختیار، حتیٰ کسی نبی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ دین میں دخل اندازی کرے اور اپنی طرف سے کوئی چیز ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے، سورہ حاقہ کے آخر میں اللہ نے کہا ہے کیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے رسول اگر اس میں اپنی کوئی چیزیں آپ شامل کریں گے میرے قرآن میں، اے رسول اگر آپ اپنی کوئی چیزیں میرے قرآن میں شامل کریں گے۔ آخری رکوع پیش کر رہا تھا، وہ بڑا
ایک فیصلہ اللہ نے بیان کر دیا. اللہ نے کہا وما ولا فلا اقسم بما تبصرون، قسم ہے، اللہ قسم کر رہے ہیں، قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جو تم سے غائب ہیں، تم دیکھتے نہیں. مثال کے طور پہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا، قیامت آنے والی ہے کسی کو نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے تم نہیں دیکھتے. یعنی جنات فلائق فرشتے اللہ اور آخرت یہ سب ہمیں پتہ ہے، جنت جہنم. آگے اللہ فرما رہا ہے انہ لقول رسول کریم، البتہ یہ ایک بزرگ فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. انہ لقول رسول کریم، رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے. وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، اور اس قرآن پر بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں. ولا بقول کاہن، اور یہ میرا رسول جو ہے وہ کوئی کاہن نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے. لوگ ان کو کہتے تھے کہ جادوگر ہے اور اپنی طرف سے بنا کے لا رہا ہے. قلیلا ما تذکرون، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، تو یہ قرآن ہے کیا؟ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. ثم ولو تقول علینا، آگے وہی میں نے آیت پڑھی تھی پچھلی دفعہ، تو ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا قرآن ہے، مطلب میرا کلام ہے، اس میں اپنی طرف سے اگر تم نے کچھ ملایا، اپنے کچھ اقوال ملائے، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم آپ کا دانا ہاتھ پکڑ لیں گے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، ریفرنس سامنے دکھا رہا ہوں آپ کو، سورہ حاقہ کا آخری رکوع. ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کی شہرک کاٹ دیں گے. اللہ تعالیٰ اتنا غصہ دکھا رہا ہے اپنے رسول کو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاوٹ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا گمان ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کریں یا اس میں کوئی ملاوٹ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم کرو گے آگے ایسا. فما منکم من احد عنہ حاجزین، سو تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہیں ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کی چہرہ کاٹ دے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے البتہ نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے